سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی. اقبال نے کہا سنینا مصر و فلسطین میں وہ اذان. اقبال کہتا ہے سنینا مصر و فلسطین میں اذانیں بہت ہو رہی ہیں. خالی ایک ملک ہندوستان میں ایک دن میں 1,45,00,000 اذانیں ہوتی ہیں. ایک مسجد میں 5 وقت اذان ہے, سنت مؤکدہ. ایک اذان میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ نام لیا جاتا ہے. یہ شان نبوت ہے, یہ شان رسالت کا مظہر و شاہکار ہے. کسی پیغمبر کی نبوت کو رب ذوالجلال نے ایک دن میں اتنی مرتبہ یاد نہیں دلایا جس قدر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی اذانوں کی شکل میں یاد دلاتا ہے. نبوت کی حفاظت دیکھیں کس طرح کی گئی, رسالت کی حفاظت دیکھیں کس طرح کی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے 7 آسمان 7 زمینوں کو خلق فرما دیا. فرش خاکی سے سدرۃ المنتہا کے درمیان 3,500 سال کا فاصلہ ہے. یہ حساب میں عرض کرنے سے فارینی کا حساب نہیں ہے, یہ میتھڈ کا بتایا حساب نہیں ہے, لینن اور مائکاولے کا حساب نہیں ہے, یہ لنٹن اور ملٹن اور ہلٹن اور شلٹن اور جیفرسن اور تھامسن اور کیکسٹن یہ ان کا لگایا ہوا حساب نہیں ہے. یہ مدینے والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حساب ہے کہ فرش خاکی سے پہلے آسمان کی بلندی 500 سال کی مسافت کے برابر اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی اونچائی 500 سال کی مسافت کے برابر 3500 سال کا فاصلہ ہے سدرۃ المنتہا سے اس فرش خاکی تک. مشکاۃ شریف کی حدیث جشن رحمت للعالمین اپنی تمام ترین رحمتوں برکتوں رونقوں کے ساتھ پھر سے ہمارے رب کے سامنے اپنی سابقہ روایات اور وقار کے ساتھ الحمدللہ جلوہ آ رہا ہے. قرآن مجید کے دوسرے پارے کے آخری صفحے پر اللہ تعالیٰ نے افراد کی قلت و کثرت پر کلام فرمایا ہے. افراد کی قلت و کثرت سے کچھ نہیں ہوتا. شہر لکھنؤ کا یہ تاریخی معیاری تعلیمی ادارہ گزشتہ 126 سال سے جو علم کی شمع روشن کر رہا ہے. جس سال ہمارے شہر لکھنؤ میں عالمی شہرت یافتہ دینی ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہوا ہے, اسی وقت الحمدللہ ایک مدرسے کی شکل میں یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. سبھی پہلے مدرسے تھے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی یونیورسٹی اینگلو اورینٹل کالج 1875 میں مدرسے ہی کی شکل میں باقاعدہ قائم ہوا ہے. 1877 میں بعد میں اسکولی نصاب شروع ہوا. ابھی آپ نے صدارتی خطبہ جب سماعت فرمایا تو ہم اور آپ سب جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے, اس کو چن لیتا ہے. اس عظیم الشان تاریخ ساز بابرکات تاریخ ساز جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے محسن و کرم فرما دنیائے قانون و عدالت کی معروف شخصیت خادم قوم ملت آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سرخیل رکن و سیکریٹری عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج ظفریاب جیلانی صاحب مدد عالی, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. آمین کہیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قادر ملت پر, ملک پر, سماج پر, انسانی معاشرے پر قائم رکھے, اسکول پر قائم رکھے. جتنے اداروں کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں, تنظیموں کی سربراہی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت سے سب کو پوری طرح مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے. بلاؤں سے ہمیں اور آپ کو, پورے ملک ہندوستان کے ایک فرد و بشر کو, دنیا کے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے. 11 ربیع الاول کی مبارک شب ہے, قبولیت دعا کا موقع ہے, شب کا وقت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے بعد نماز عشاء تشریف لائے ہیں, عشق رسول میں چل کر کے آئے, محبت مصطفیٰ میں سرشار ہو کر کے چل کر کے آئے ہیں. آپ الفت رسول کی شمع اپنے دل میں جلا کر کے آئے ہیں, محبت صحابہ کرام لے کر کے آئے ہیں, محبت اولیاء کرام لے کے آئے ہیں, محبت علماء کرام لے کے آئے ہیں, محبت مداح خیر الانام شعراء اسلام کی محبتیں لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے. ایسے عظیم الشان جلسے کی پرخلوص دعوت ہمارے مونس, ہمارے مخلص, ہمارے مشفق
ہمارے خیر اندیش عزت مآب علی جناب حضرت الحاج جناب سید کفیل احمد صاحب ایڈوکیٹ مدثر العلی نے کافی عرصہ قبل ہمیں باخبر فرمایا. ہم 15 روز کے سفر سے واپس ہوئے اور اس کے بعد کل پھر بات ہوئی, یاد دہانی ہوئی آج کے اجلاس کے سلسلے میں. ہمارے رفیق مکرم ہمارے انتہائی ذاتی معاملوں میں قریبی مشورہ دینے والے جناب مسعود عالم صاحب جیلانی مدثر العلی نے بھی کل آج کے اجلاس کی ترتیب بھی بتائی اور اس کا طریقہ کار اور نظام الاوقات بتایا. اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے. حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, آزمائشیں ہر دور میں ہوئی, امتحانات ہر دور میں ہوئے. مدینہ منورہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پاک ہے, بے مثل ہے ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بے مثال ہے شہر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. زلزلہ آیا, تاریخ میں زلزلہ موجود ہے. مسجد نبوی شریف میں آگ لگی, نظر آتش ہوئی, مقصورہ شریف کی دیوار, مسجد نبوی شریف کا ایک مینار بھی شہید ہوا 700 سال قبل جب عثمانی خلیفہ نے, عثمانی سلطان نے باقاعدہ, سلطان محمد سلیمان قانونی, ان کا لقب قانونی پڑ گیا. انہوں نے انسانی فلاح و بہبود کے ایسے سے ادبھت قانون بنائے, ایسے منفرد نادر و نایاب قانون بنائے کہ ان کے نام کا جز بن گیا قانونی. کوئی مسئلہ بھی ہوتا وہ علماء کرام مفتیان دین سے پوچھے بغیر نہیں کرنی. ایک مرتبہ ایک درخت کے اوپر بہت ساری چیٹیاں چڑھی اور درخت کچھ اپنی شکل بدلنے لگا. بعض حضرات نے جا کر کے پوچھا, اے بادشاہ وقت کیا اس درخت کو کاٹ دیا جائے؟ شیخ سلیمان قانونی رحمت اللہ علیہ فرمائے رک جائیے, میں پہلے دریافت کر لوں مفتیان اسلام سے. مفتی صاحب کیا خود گئے, اتفاق سے مفتی صاحب موجود نہیں تھے. ایک شیر کی شکل میں انہوں نے وہاں اپنا مسئلہ لکھ دیا. ایک درخت ہے اس پر چیٹیاں بہت زیادہ ہیں اور درخت اپنی شکل بدل رہا ہے, تو کیا اس کو کٹوا دوں؟ یہ شیر لکھ دیا. مفتی صاحب تشریف لائے, انہوں نے پڑھا. بادشاہ وقت تشریف لائے, سلطان وقت, سلطان دورہ تشریف لائے. ارے کیا سوال ہے؟ سوال پڑھا, جواب نیچے لکھ دیا کہ چیٹیاں اپنا حصہ ہی تو کھاتی ہیں, چیٹیاں اپنا رزق ہی تو کھاتی ہیں. اگر انصاف کا میزان قائم ہے, اگر انصاف کا ترازو قائم ہے, تو چیٹیاں خالی اپنا حصہ ہی تو لیتی ہیں. چیٹیاں ہمارے محل پر قبضہ نہیں کرتی, چیٹیاں ہمارے باغات کو ہم سے لے نہیں لیتی, چیٹیاں ہمارا مکان ہم سے چھین نہیں لیتی. چیٹی تو اپنے منہ میں خالی کھانا ہی تو کھاتی ہے. اتنا لکھ دیا اور فوراً پھر بادشاہ وقت کے بعد جب جواب دیا تو بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا, خبردار اس درخت کو کوئی کاٹے گا نہیں. ایک صندوق تھا ان کے پاس, یہ جواب انہوں نے صندوق میں ڈال دیا. انتقال ہونے لگا. انتقال کے بعد فرمایا دیکھو میری قبر کے اندر یہ صندوق بھی دفنا دینا, میری قبر کے ساتھ ساتھ یہ صندوق بھی دفنا دینا. آپ ذرا دیکھیے کیسی عدل پروری دیکھیے, رعایا پروری دیکھیے, انسانی محبت دیکھیے, انسان دوستی دیکھیے, انسانیت نوازی دیکھیے, انصاف کی بالا دستی دیکھیے, انصاف کا قیام اور اس کا نظام دیکھیے. کہنے لگے جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو میرے تمام خدام, تمام کے تمام جتنے میرے حکام ہیں, ہمارے جتنے وزراء اور عمراء, میرے تمام اہل و عیال, سب کو وصیت ہے کہ صندوق میرے ساتھ قبر میں دفنایا جائے. انتقال ہوا ان کا, اور جب ان کو قبر میں دفنایا گیا, صندوق بھی دفنایا جانے لگا, تو بعض خدام کہنے لگے جب دفنا ہی رہے تو کھول کے دیکھ ہی لیں, ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ ہیرے جواہرات ہو, سونا چاندی ہو. تب بھی حکم ہے بادشاہ کا, تب بھی دفنا ہی دیں گے. نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا تب بھی دفنا دیں گے. دیکھ تو لیں کہ بادشاہ نے کیا چیز ہمیں دی ہے دفنانے کے لیے. جب کھولا گیا صندوق تو اس کے اندر سوائے مفتیان اسلام کے, علماء دین کے خطوط, ان کے فتاوی, ان کے شرعی جوابات کے کاغذات کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا. اور لکھا تھا اے اللہ میں ثبوت لے کر آ رہا ہوں, میں ثبوت لے کر کے آ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بھی کام کلام اللہ کے خلاف, حدیث رسول اللہ کے خلاف نہیں کیا. اللہ کو ثبوت کی ضرورت ہے, اللہ کو دلیل کی ضرورت ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, تمہارے کندھے پر بیٹھے فرشتے تمہارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں, تمہارا ایک ایک فعل درج کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے متعلق آپ کے پس پش کیا کہا آپ نہیں سن پائے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. اے کفیل اشرف, تم نے پیچھے پیٹھ پیچھے جو غیبت کی, تم نے پیٹھ پیچھے جو برائی کی, تم نے پیٹھ پیچھے الزام تراشی کی, تم نے پیٹھ پیچھے جو تہمت تراشی کی, تم نے فلاں کے کردار پہ ہاتھ اٹھایا, تم نے فلاں کی شخصیت کو داغدار کر دیا,
چھڑوا دیا, تم نے ایک شخص کی بیٹی کا رشتہ غلط مقام پر لگا دیا, تم نے فلاں مقام کی زمین کو ہتھیانے کے لیے ناجائز سازشیں کی, تم نے فلاں کی دکان پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے غلط اور ناپاک منصوبہ بنایا, تم نے فلاں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, تم نے فلاں کو بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ کو نہ پتا ہو, آپ کو نہ پتا ہو, آپ کے گھر والوں کو نہ پتا ہو, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تمہارے کندھے پر بیٹھے لکھ رہے ہیں یہ فرشتے حرف حرف, تعید تعید تعید, یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت تمہاری ایک ایک کرتوت لکھتے ہیں. اللہ کو دلیل کی ضرورت نہیں, اللہ کو ثبوت کی ضرورت نہیں. بادشاہ وقت نے کیا کہا, اللہ میں ثبوت لے کے آ رہا ہوں, اللہ میں ثبوت لے کے آ رہا ہوں. صندوق کے اندر سوائے شرعی جوابات کے, دینی جوابات کے, اللہ کوئی کام ہم نے خلاف شریعت نہیں کیا ہے. رونے لگے اسی وقت. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, اقبال نے کہا, اقبال نے کہا. میں عرض کروں یہاں پھر ضمیر میں بدل رہا ہوں, ضمیر بدل رہا ہوں. تھے تو آبا وہ ہمارے ہی, تھے تو آبا وہ ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے. ہمیں آبا اپنے باپ داداؤں سے, ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, ہمیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیار. ہمارے پاس خالی باتیں ہیں, ان کے پاس کردار تھا. ہم ایک جگہ جمع بیٹھے ہیں, ایک جگہ تو ثابت, ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. وہ سیارہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے تگو دو کیا کرتے, دوڑ بھاگ کیا کرتے, سعی فہم کیا کرتے. اللہ تعالی حالات کو سازگار فرما دے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے میرا سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. خالی ایک سورہ فاتحہ شریف میں رب ذوالجلال نے 6500 بیماریوں کی شفائے کاملہ درج کر دی. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ کے قرآن کی حقانیت, اللہ کے قرآن کی برکت, اللہ کے قرآن کی عظمت, اللہ کے قرآن کی شرافت, اللہ کے قرآن کی رفعت, اللہ کے قرآن کی رحمت. میں عرض کروں اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا, اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا, یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن حکیم کی, یہ قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, بے شک رحمان نے, اے محبوب, اے پیغمبر, اے میرے رسول, بے شک رحمان نے قرآن سکھایا. جبریل نے قرآن نہیں سکھایا, میکائیل نے قرآن نہیں سکھایا. اسرافیل کے ران پہ, اسرافیل کی ران پر میں سورج کو چمکا سکتا ہوں, اسرافیل کی ران سے میں سورج کو نکال سکتا ہوں, اسرافیل کے ذریعے سے میں باقاعدہ سور پھٹواؤں گا, میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین کے ذرات کو گنواؤں گا. میکائیل وہ فرشتہ ہے جس کے ذمہ ہے کہ زمین کے اوپر جتنی گھاس ہے, جتنے بارش کے قطرے ہیں, جتنا زمین پہ اناج پیدا ہو رہا ہے, کتنے دانے گیہوں کے, کتنے دانے چاول کے, کتنے دانے دال کے, کتنے دانے دال کے پیدا ہو رہے ہیں, کون سی چیز کس مقدار, میکا مانے گننا, شمار کرنا. میکائیل گننے والا فرشتہ, اس کا نام ہی میکائیل ہے. میکائیل علیہ السلام, میں میکا سے سارے کام کرواؤں گا, گنواؤں گا. میں عرض کروں مگر قرآن ہم سکھوائیں گے نہیں. قرآن اسرائیل ملک الموت کو میں نے حکم دے رکھا ہے, وہ سب کی روحیں قبض کریں گے, وہ سب کی روحیں قبض کریں گے. بچوں سے لے کے معصوم بچوں سے لے کے بوڑھے ضعیفوں تک, انسانوں سے لے کے تمام جانوروں تک, تمام نبیوں سے لے کے رسولوں تک, رسولوں سے لے کے پیغمبروں تک, پیغمبروں سے لے کے صحابہ کرام تک, صحابہ کرام سے لے کے ولیوں تک, ولیوں سے لے کر کے مشائخین تک, مشائخین سے لے کر عابدین تک, عابدین سے لے کے نمازیوں تک, نمازیوں سے لے کے بے نمازیوں تک, شرابیوں سے لے کے بے شرابیوں تک, دینداروں سے لے کے بے دینداروں تک, میں اسرائیل کے ذریعے سے روحیں قبض کراؤں گا. اور ان کو باقاعدہ ان کی سپورٹ میں, ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ میں 6 لاکھ فرشتے اور ان کے ساتھ کر دوں گا. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ملک الموت اکیلے ہیں اور ایک ساتھ موتیں تو اتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنی موتیں ہوتی ہیں ایک دن میں, کوئی حساب ہے کتنی موتیں؟ 2,51,000 کے قریب ایک ریشیو آتا ہے انتقال کا, اور 3,50,000 کے قریب پیدائش کی شرح ہے ان ون ڈے پر ڈے پوری دنیا میں. یومیہ پیدائش کی شرح 3,50,000 3.5 لاکھ کے قریب انسان ایک دن میں پیدا ہو جاتے ہیں. انتقال کے سلسلے میں 2,51,000. اب اکیلے ہیں ملک الموت اکیلے ہیں. کس کی روح کہاں پر قبض کریں گے؟ کسی کا انتقال امریکہ میں, کسی کا افریقہ میں, کسی کا آسٹریلیا میں, کسی کا جرمنی میں, کسی کا فرانس میں, کسی کا چین میں, کسی کا فلسطین میں, کسی کا فلپین میں. ایک ساتھ کہاں جائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ حالات پڑھیں گے, حضرات ملائکہ اعظام کے حالات, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے
نور سے پیدا فرمایا۔ اس سوال کا جواب بعد میں دوں، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال جھارکھنڈ میں کیا گیا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے جگیر عالم دین تھے، موجود ہیں مولانا محمد عرفان صاحب مدظ علی، ان سے کسی نے سوال کیا، ہم لوگ لیٹے تھے مہمان خانے میں، کہ حضرت کیا فرشتے اب بھی پیدا ہوتے ہیں؟ تو جس کا جو میدان ہوتا ہے ان کو وہ سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے، that's not his job, that's not his responsibility، یہ ان کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ میں نے اس کا آئیے تشریف لائیے کیا بات ہے، وہ بھی عالم تھا، غالباً وہ بھی عالم تھا، صاحب تصنیف تھے، کوئی کتاب بھی لکھ رہے تھے، تو کہنے لگے کیا فرشتوں کی تعداد، کیا فرشتے اب بھی پیدا ہوتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جی ہاں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، ان کے پاس میں ان کو بلا لیا، اور حضرت مولانا مسکرانے بھی لگے، اسی وقت بڑی دعاؤں سے نوازا۔ میں نے کہا ادھر تشریف لائیے، میں نے کہا جی ہاں فرشتے اب بھی پیدا ہوتے ہیں، لیس من خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بارش کا کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جس قطرے کے ساتھ اللہ کا فرشتہ نہ پیدا ہو۔ میں نے حوالہ دیا، بغیر حوالے کے، بغیر نمک کے کھانا ذائقے کے موافق نہیں ہوتا، بغیر حوالے کی بہت ساری باتیں ایسی سی آتی ہیں موبائل پر، واٹس ایپ پر، جب سے آن لائن تعلیم ہونے لگی تو اس لیے بچیوں کا جب ہوا واٹس ایپ کرنا پڑا تو ہمیں اس کے ذریعے بہت راحت ہو گئی۔ کفیل بھائی نے تو بڑی مبارکباد دی کہ اچھا آپ واٹس ایپ پہ آ گئے، بڑی راحت ہو جائے گی، بڑی راحت۔ ارے میرے سر درد کا بھی انتظام کیجیے، ایسے ایسے سوالات، یا اللہ ایسے ایسے سوالات، عجیب و غریب قسم کے سوالات جس کا تعلق نہ دین سے، نہ شریعت سے، نہ آخرت سے، عجیب و غریب، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے دماغ میں، ہمارے آپ کے ذہن میں وہ باتیں آئیں گی ہی نہیں، ایسی سی باتیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جبریل امین کا نام جبریل امین کیوں ہے؟ جبریل امین کا نام جبریل امینی کیوں ہے؟ میں نے کہا ان کا نام اگر محمد جمیل ہوتا تب بھی آپ سوال کرتے، جمیل نام کیوں ہے؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ دیکھیے غور فرمائیے، علمی سوال کیجئے، تاریخی سوال کیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کا سوال تھا، علمی سوال آیا، گنبد خضرا، گنبد خضرا اس کو ہرے رنگ سے کب رنگا گیا؟ اچھا لگا سوال، معلوماتی سوال، علمی سوال۔ بہت سارے احباب علماء کرام جوابات پڑھنے کے بعد بہت ساری دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 1839 میں سلطان عبد الحمید ترکی، خلیفہ ترکی سلطان عبد الحمید 1839 میں اس کو ہرے رنگ سے پہلی مرتبہ رنگا، وہاں سے اس کا نام گنبد خضرا پڑ گیا، ورنہ پہلے اس کو گنبد ابیض بولتے تھے، سفید رنگ کا گنبد تھا یہ، سفید رنگ کا گنبد تھا یہ، اس کو گنبد ابیض بولتے تھے، اسی لیے قدیم تاریخوں میں گنبد ابیض، عربی میں قبہ بولیں گے، یہ گنبد تو فارسی لفظ ہے، اردو لفظ ہے، عربی میں باقاعدہ قبہ بول، قبۃ الابیض سفید گنبد۔ اب بولتے ہیں قبۃ الاخضر، عرب کے حضرات، عربی حضرات قبۃ الاخضر بولتے ہیں، جسے ہم اور آپ ہمارے ناخواں شعراء بھی انشاءاللہ آپ کو گنبد خضرا کے نام سے آپ کو نعتیہ کلام سنائیں گے۔ گنبد خضرا 1839 سے قلم بند ہو رہا ہے، نعتیہ کلام کے اندر جو آیا گنبد خضرا 1839 سے۔ پہلی مرتبہ گنبد خضرا کی تعمیر کرنے والے سلطان منصور بن قلاؤ الدین صالحی 664 سال پہلے مصری بادشاہ تھے، جنہوں نے پہلی مرتبہ گنبد خضرا بنایا تھا، اور کاہے سے لکڑی کا وہ گنبد تھا، اسی میں آگ لگ گئی تھی، عرصہ دراز کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جو چیزیں عالم اسباب سے ہیں وہ عالم اسباب سے متعلق ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ مکہ معظمہ میں حادثہ نہیں پیش آئے گا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا 4-5 سال قبل جو واقعہ حادثہ پیش آیا تھا حرم شریف میں، کتنے حضرات، کوئی کرین گر گیا تھا، کتنے حضرات جاں بحق ہو گئے تھے، مراسلات تک اخبار میں آ گئے، صاحب وہاں کیسے واقعہ پیش آیا، ارے وہاں صاحب کیسے ایسے واقعہ پیش آیا۔ ہم جانتے نہیں اللہ کی فطرت کو، فطرت اللہ، اللہ نے کسے سے بارے فرمایا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کو ہم نے جانا نہیں، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے نظام کو سمجھا نہیں، تقدیر کے متعلق، تقدیر کے حقائق کو، تقدیر کے ریالٹیز کو ہم سمجھ نہیں پائے۔ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، اقبال نے کہا تقدیر کے قاضی کا، کیونکہ تقدیر کی قسمیں نہیں معلوم، 3 قسمیں تقدیر کی ہیں، کس قسم کی تقدیر سے وہاں کرین باقاعدہ طور پہ حادثے کا شکار ہوا، لوگ جاں بحق ہوئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر 1630 میں ایسی بارش 1630 کا مطلب ہندوستان میں محمد خرم عرف بادشاہ شاہجہاں، محمد خرم نام، شاہجہاں بادشاہ کا نام محمد خرم، شاہجہاں کی حکومت کی سلطنت مغلیہ کے بڑے مشہور و معروف بادشاہ ہیں بادشاہ شاہجہاں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مکرم۔ میں عرض کر ہندوستان میں ان کی حکومت تھی، عرب کے اندر باقاعدہ طور پہ سلطان محمد سلطان مراد رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ترکی سلطان وہ انہی کے ذمے تھا، 399 سال تک باقاعدہ انہوں نے خدمت کی تھی اس وقت تک۔ میں عرض کر دوں بڑی بارش ہوئی، بڑی بارش، پورے دن بارش، پوری شب بارش، پنچمبا تک کے بارش ہی ہوتی رہی، چہارشنبہ سے بارش شروع ہوئی، بدھ سے بارش شروع ہوئی، جمعرات تک بارش، اس قدر پانی کہ میں عرض کر دوں نصف کعبہ شریف پانی میں غرقاب ہو گیا،
نصف کعبہ شریف پانی میں بالکل غرق ہو گیا. اہل مکہ کے گھر میں پانی داخل ہوا. 1000 حضرات اسی سیلاب میں جا بحق ہو گئے. 1000 حضرات. بیت اللہ شریف یہ حادثات ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ مسجدیں کیوں بند رہی, عید کی نمازیں کیوں نہیں ہو پائیں. نہیں, یہ کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک آزمائش ہے, امتحانات ہیں. یہ امتحانات ہیں. قرآن مجید لوگوں نے گھر میں پڑھا, تراویح گھر میں پڑھی. اللہ کا شکر احسان ہے جو ہدایات جاری کی گئی, جو گائیڈ لائنز دی گئی, ماشاءاللہ اس پر سب نے عمل کیا. ہر شخص ہندوستان کے ایک بچے نے اس پر عمل کیا. محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی اس پر عمل کیا گیا. آج بھی ماشاءاللہ قانون کی پابندی کے ساتھ, قانونی رعایت کے ساتھ سارے اجلاس کی آپ کارروائی دیکھ رہے ہیں. کیسا فاصلے میں بیٹھے ہیں, سب باقاعدہ فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں, حفاظت کے طور پر, تحفظ کے طور پر. یہ خلاف شریعت نہیں, یہ خلاف دین نہیں. انسانیت کی موافق, انسانیت کی حفاظت کے لیے, انسانوں کی حفاظت کے لیے, کسی ایک شخص کی حفاظت کے لیے نہیں. اللہ کو ہماری جان بڑی عزیز ہے. انسان کی جان بڑی قیمتی ہے. سیلاب آ جائے محلے میں, پانی سر سے اوپر ہو جائے, شریعت کا حکم نہیں کہ مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. زلزلہ آئے, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, شریعت اسلام کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں. اسلام کو ہماری جان سے بڑی محبت ہے. اللہ ہماری جان بڑی عزیز رکھتا ہے. سور کا گوشت حرام ہے, سور کا گوشت حرام ہے, مگر جب بندہ فاقہ کشی کی بنیاد پر لبے دم ہو گیا, جب بندہ بھوک کی شدت سے بالکل بے دم ہونے لگا اور موت کے دہانے کے قریب پہنچ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, بے شک سور کا گوشت کھا لو, فلا جناح علیکم, پر کوئی گناہ نہیں. اتنی محبت ہے اللہ کے میری جان. دیکھا آپ نے, قرآن ہے, یہ فتویٰ بھی نہیں ہے. فتوے کا نمبر آئے گا 4تھے نمبر پہ, فتویٰ 4تھے نمبر پہ. سب سے پہلے قرآن, دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, تیسرے نمبر پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حق, چوتھے نمبر پر جا کے فتویٰ مفتیان نے دی, جہاں ان تینوں مقامات سے یہ شرعی حوالہ جات ہے, شرعی ماخذ ہے, سروت ہے, یہاں سے مسئلہ لیا جاتا ہے. یہاں سے مسئلہ جناب ظفر الدین علی سمت علی, جہاں ایک طرف قانونی موشگافیاں, قانونی باریکیاں, قانونی نکتہ سنجیاں پیش نظر رکھتے ہیں, وہاں اللہ کے کلام قرآن و حدیث کتاب و سنت کی روشنی میں مسلسل علماء کرام سے رابطے کرتے ہیں. ایک ایک بات کو قرآن و حدیث کتاب و سنت, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, دین کا مسئلہ, شرعی حوالہ, شرعی دلیل کی بنیاد پر, کہ کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو. دیکھیے وہ سلطان سلیمان قانونی رحمت اللہ علیہ, کوئی بات خلاف شریعت نہیں. میں عرض کر دوں, میں عرض کر رہا ہوں, تو اس تعلق سے یہ جتنے بھی حالات ہیں اللہ کی طرف سے آئے. آج بھی یہ حکم ہے, اور جان تو اتنی عزیز ہے. خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف, جس کو سب سے پہلی مرتبہ بنانے والے حضرت آدم علیہ السلام, مورخ کا قول, ایک قول آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. میں انسانی جان کی قدر و قیمت بتا رہا ہوں. یہ جو فون کیا کرتے ہیں سب حضرات کو, ذمہ دار حضرات کو, ارے صاحب اجازت دے دیجئے, ارے صاحب اجازت دے دیجئے, مسجد جانے کی اجازت دے دیجئے, یہ کسی کے اختیار میں ہے. دین کا کوئی معاملہ کسی کے اختیار میں ہے. حالات کو بدلنے کا اختیار بندوں کو کیا ہے. ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, اقبال کہتا ہے, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, اقبال کیا کہتا ہے, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, ہوائیں ان کی, فضائیں ان کی, سمندر ان کے, جہاز ان کے, گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر, گرا ہے تقدیر کا بہانہ, گرا بھور کی کھلے تو کیوں کر, گرا ہے تقدیر کا بہانہ. یا یہ تقدیر ربانی کا فیصلہ ہے کہ تم عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کرو. یہ تقدیر رحمانی کا فیصلہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز گھر میں ادا کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اس میں مفتی کے فتوے کا دخل نہیں ہوگا. میں عرض کر دوں, نماز جمعہ کے لیے اذن عام ایک ٹرم ہے, ایک اصطلاح ہے. اذن عام کے بغیر آج تک, جب سے جمعہ کی نماز شروع ہوئی, جمعہ کی نماز کب سے شروع ہوئی ہے, 24 ستمبر سن 622 عیسوی سے, 24 ستمبر سن 622 عیسوی سے, یعنی آج سے 1442 سال. جی ہاں, جتنا وقت ہجرت کو ہو گیا آپ کے گھر کے کیلنڈر میں
جو آپ کے گھر میں چاند کی تاریخوں والا کیلنڈر، عورتیں کہتی ہیں چاند کی تاریخ بتائیے، یہ نہیں کہتی عربی تاریخ بتائیے، چاند کی تاریخ بتائیے۔ آپ کے گھر میں جو اسلامی کیلنڈر ہے چاند کی تاریخ والا، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، اس میں سن پڑا 1442۔ بس 1442 سال ہی ہجرت رسول کو ہوئے، 1442 سال ہی جمعے کے قیام کو ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صحابی ایک جمعے میں فرخ آباد میں جمعہ پڑھایا، وہاں میں نے اس بات کا ہر مقام پہ ذکر کرتا ہوں، ستمبر کے مہینے میں جمعے کی پہلی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی 24 ستمبر سن 622 عیسوی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول، کل مبارک دن، کل کا مبارک دن 12 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 24 ستمبر، انگریزی سن 624 عیسوی، عربی ہجرت کا سن 1 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے محلے سے نکل کر کے محلہ بنی سالم میں قدم رکھا، اور آپ نے 100 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں اللہ کے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ قائم فرمایا۔ وہ پہلا جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 500 بار روز جمعہ آیا، سبحان اللہ۔ 10 سال جمعے کی نماز مکہ معظمہ میں فرض نہیں ہوئی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آن لائن اجلاس نشر کیا جا رہا ہے، ہمیں کل بتایا گیا، تو اس جلسے کو خالی آپ حضرات نہیں سن رہے ہیں، ہمارے معاونین، منتظمین، صدر باوقار، منصرمین، یہ حضرات خالی نہیں سن رہے ہیں، بڑے درجے کے علماء کرام، مفتیان دین، فقہا، مفکرین، دانشوران قوم ملت، ڈاکٹرز، انجینئرز، فلاسفرز، ماسٹرز، ٹیچرز، صاحبان علم، اہل قلم سن رہے ہیں۔ میرے پاس جہاں سے فون آئے، اس بنیاد پر میں عرض کرتا ہوں، تو جو بات ہو مستند ہو، معتبر ہو، دلیل سے ثابت شدہ ہو، ریفرنس کے ساتھ ہو۔ اسٹیج اعتبار اور وقار کا مقام ہوتا ہے، کس اسٹیج سے کون سی بات کہی گئی۔ اکثر و بیشتر آپ حضرات سنتے ہیں، ارے واٹس ایپ پہ بات آئی تھی، اس پہ کوئی حوالہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ دین کی کتنی اعلیٰ بات ہو، ہمارے ذہن سے کتنی اچھی بات نکلے۔ من قال فی القرآن برأیہ مقعدہ فی النار، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، جس کسی شخص نے قرآن میں اپنے ذہن سے کچھ کہہ دیا، دیکھیے کیا حیثیت ہے میرے دماغ کی، کیا حیثیت ہے ہماری عقل ناقص کی، کیا حیثیت ہے ہماری دانش مندی کی۔ من قال فی القرآن برأیہ مقعدہ فی النار، جس کسی شخص نے قرآن میں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، آقا فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان، نبی کا اعلان، اللہ کا اعلان، نبی کا ارشاد، اللہ کا ارشاد، نبی کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام۔ کیا فرمایا آقا نے؟ من قال فی القرآن برأیہ مقعدہ فی النار، جس کسی شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے، اپنے ذہن سے کچھ کہہ دیا، مقعدہ فی النار، اس کا مقام جہنم میں بن گیا۔ اور آقا نے کہا فَأَصَابَ، اور صحیح بھی کہا، فَقَدْ اخْطَأَ، تب بھی اس نے خطا کی، تب بھی جہنم میں چلا گیا۔ عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، وحی کی رہنمائی چاہیے، آیات الہی کی رہنمائی چاہیے، عقلی فیصلے پائیدار نہیں ہوتے۔ لینن اشتراکیت کا نظام 74 سال میں دیکھیے کیسا وہ نظام بدل گیا۔ عقل کی بنیاد، عقل کی بنیاد، وحی الہی نے رہنمائی کی، اس نے نظام بتایا، نظام معیشت کو کس طریقے سے قائم کیا، انسان کو قائم کرنے کے لیے کیسی روشن ترین تعلیمات دی۔ وحی کی روشنی میں پوچھیں گے سور کا گوشت، قرآن حکم لگائے گا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے۔ عقل کی بنیاد میں فیصلہ کریں گے، عقل کہے گی اس میں کیا حرام ہے، زہر تو ہے نہیں، سور کے گوشت میں زہر تو ہے نہیں، اس کے کھانے سے کوئی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی۔ دیکھیے ویسٹرن کلچر، دیکھیے ویسٹرن کنٹریز، دیکھیے مغربی تہذیب، دیکھیے، یہ عقل ہے۔ لیکن جب وحی کی آپ ہدایت، وحی کی رہنمائی، اللہ کے قرآن کی رہنمائی میں دیکھیں گے، اگر وحی آپ کی امام نہیں ہے، اگر قرآن کی آیت آپ کی باقاعدہ امامت کے لیے آپ قرآن کی آیت کو نہیں لیتے، اگر قرآن کو اپنی رہنمائی کے لیے نہیں اٹھاتے، تو آپ ایسی فیصلہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص راضی ہے، ایک شخص راضی ہے غیر خاندان میں شادی کرنے کے لیے، وحی کی روشنی میں کفواً احد جو کفر آتا ہے کہ غیر خاندان میں بغیر ولی کی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکی بالغ ہو، لڑکی ہوش مند ہو، غیر خاندان میں
غیر جمعیت میں میں عرض کر دوں آپ سے اس کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کتنے اچھے شاہد ہو، کتنا اچھا قاضی خطبہ پڑھ دے، غیر کفو میں، غیر خاندان میں، بغیر اولیاء ولی سرپرست کی جو شریعت نے حیثیت رکھی ہے، گھر کے سب سے بڑے بزرگ کی جو چودھری، جو گھر کے سب سے معتبر الرجال قوامون علی النساء، کیونکہ وہاں پر شریعت اسلام نے فیصلہ جب وحی کی روشنی آئے گی تو وہی ہم کو روکے گی۔ اب والدین کی دل شکنی نہ کریں، ابا کی عزت پہ پٹا نہ لگائیں، اپنی ماں کو بدنام نہ کریں، اپنے بھائیوں کا سر ہم معاشرے میں نہ جھکنے دیں، اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ ہماری اور بھی بہنوں کا مسئلہ ہے، ہم شادی کر لیں گے اپنی مرضی سے، میری اور بھی بہنوں کے رشتے ہونے ہیں، میرے اور بھائیوں کی شادیاں ہونی ہیں، ہمارے بھائی ایک حافظ ہیں، ہمارے بھائی ایک ڈاکٹر ہیں، ہمارے بھائی ایک وکیل صاحب ہیں، ہمارے بھائی ایک عالم ہیں، سب کی عزت کا معاملہ کیا ہوگا؟ چند روز کی آرزو، تھوڑی سی تمنا کی بنیاد پر ہم سب کی آرزوؤں کو گلا گھونٹ کر کیسے شادی کر لیں؟ شریعت اسلام نے حکم فرمایا کہ اگر غیر کفو میں، غیر خاندان میں ہوش مند لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یہ وحی کی رہنمائی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جب راضی ہیں وہ بھی بنا دیا کیا، جب دلہا دلہن راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ قرآن تو ہے نہیں، یہ حدیث رسول تو ہے نہیں۔ جیسے ایز اٹ از فیئر لو ان وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ محبت میں سب کچھ کیسے جائز ہے؟ غیر محرم کا دیکھنا حرام ہے۔ لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت اس مرد پر جو کسی اجنبی عورت کو دیکھے، لعنت اس عورت پر جو کسی اجنبی مرد کو دیکھے۔ وار میں کیسے جائز ہو جائے گا سب کچھ؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دیکھو مظلوموں کو ہاتھ نہ اٹھانا، دیکھو چھوٹے بچوں کو قتل نہ کرنا، چھوٹے بچوں پہ ذرہ برابر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، اور جو آدمی تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے تو تم اس کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ کوئی آدمی جو کمزور ہے، ضعیف ہے، وہ خالی ایسے ہی آگے لڑنے کے لیے سمجھ لو وہ دباؤ میں آیا ہوگا، اس پہ آقا نے کیا فرمایا؟ جبیر بن مطعم، آقا نے کہا ابو البختری، دیکھو ابو البختری کو قتل نہ کرنا۔ بدر کے میدان میں 313 گنے گنائے مسلمان ہیں، 1000 کا لشکر جراح ہے، 313 اس قدر ضرورت تھی آدمیوں کی، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین دیکھیے، اے عمر، اے علی، اے علی، اے جنابے، اے علی، اے عمر، اے عبداللہ بن مسعود، اے بلال، دیکھو ابو البختری کو قتل نہ کرنا۔ ابو البختری دل سے نہیں آیا ہے، دل سے نہیں آیا ہے، وہ لڑنے نہیں آیا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ قیدیوں کو کھانا پہنچا دیا۔ جنگ خیبر میں 6000 قیدی ہاتھ آئے تھے، صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے۔ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، فرمایا نہیں ان کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہو گئے، ان کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ رعایت کے معاملات، یہ عفو درگزر، یہ معافی کے جذبات کسی عام انسان کے ہیں؟ اپنے چھوٹے بھائی کو معاف نہیں کرتے ذرا سی اگر وہ بدکلامی کر جائے، بڑے بھائی کی کوئی بات اگر حق کے خلاف ہو تو حق کے نام پر ہی ہم منہ پھیر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں۔ پھر عید اور بقرعید ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عید اور بقرعید انک لعلی خلق عظیم، ہم اتنی جلدی رشتے توڑتے ہیں۔ انتقال، میت، اس میں شرکت کرنا پسند نہیں، شادی بیاہ ولیمے میں بلانا پسند نہیں، یہ نفس کشی، یہ نفس پروری، خود پسندی۔ میں عرض کر دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق پر قدر زور دیا، اور دوسرے ہمسائے کے حقوق پر۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا يدخل الجنۃ من لا یمن جارہ بوائقہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ اللہ کے نبی۔ کون؟ فرمایا جس کی برائی سے اس کا ہمسایہ، جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج ہماری ساری برائیاں، ہمارے سارے عیوب و نقائص، ہماری جتنی بھی کیریکٹر سے جڑی باتیں ہیں، ہماری بدمعاملگی، ہماری خیانت، ہماری کذب بیانی، ہماری جھوٹی باتوں کا بخان آپ پڑوسی سے معلوم کر لیجیے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اللہ یا امن میں نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی برائی سے امن میں نہ ہو، لا يدخل الجنہ۔ آقا نے نماز کو نہیں جوڑا ہے، روزہ پابندی سے رکھتا ہے، آقا نے شمار بھی نہیں کرایا۔ حج بیت اللہ اس نے بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ کیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ بھی نہیں دلائی۔ ہاں الا الحاج، اگر وہ حاجی ہو تب اس کو جنت مل جائے گی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ ہاں اگر وہ 5 وقتہ نمازی ہو اور پڑوسی پہ ظلم کرتا تو جنت چلا جائے گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ مطلق جب لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلق عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے گرامر کے حساب سے، مطلق کا مطلب یہ کامل،
کوئی حکم جب ہوتا ہے، جیسے ہم یہ کہیں چائے پیش کیجئے، چائے پیش کیجئے تو اب اس میں شکر ہو، دودھ ہو، گرم ہو، یہ چائے کامل ہوئی۔ اور اس کے بعد مقید جب کریں گے، اگر وہ بغیر شکر کے چائے لے آیا، یہ عربی کا قاعدہ ہے، مفتیان دین کی اصطلاح بات ایک آگئی تو سوچا اس کا خلاصہ کر دوں۔ اگر وہ بغیر شکر کی چائے لایا تو ہم عرض کریں گے کہ کیا آپ سے کہا تھا؟ تو ہم اسے عرض کریں گے کہ ہم نے قید نہیں لگائی تھی کہ اس میں دودھ نہ ہو، شکر نہ ہو، تو چائے کو بولتے مطلق۔ آقا نے مطلق لفظ استعمال فرمایا، مطلق لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نشان ہے، تسبیحات، تسبیح میری جیب میں ہے، قرآن مجید کی تلاوت برابر ہوتی ہے، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں، طواف کعبۃ اللہ ہر سال کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں باقاعدہ، اور رمضان مبارک کا روزہ تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، نوافل روزے بھی، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، مگر پڑوسی ہم سے پوری طرح نالا ہے، برہم ہے، ہماری بد مزاجی سے، ہماری بد اخلاقی سے۔ ان اکثر الخطایا بنی آدم فی لسانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی آدم کی، اولاد آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں، اولاد آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان میں۔ اسی زبان سے آپ غیر کی بیٹی کو نکاح کی قبولیت کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریک حیات بناتے ہیں۔ آپ جانتے بھی نہیں کہ یہ کہاں رہتی ہیں، ان کے سلیقے کیسے، ان کے طریقے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ ایک نکاح کی برکت سالی زبان کا کیا ہے؟ جی رضیتو، ہم نکاح کی قبولیت کے وقت احباب جانتے ہیں، تینوں زبانوں میں قبولیت لیتے ہیں تاکہ برکت مل جائے عربی زبان کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو کیونکہ تمہارے رسول کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے وہاں ہوگی زبان عرب کی مگر میرے بیٹے کو آتی ہے انگلش غضب کی۔ سوچئے، غور کیجئے، ہم نے انگلش پہ بہت توجہ دی، فارسی پہ توجہ دی، فرینچ سیکھتے ہیں ہم لوگ، اسپینش، آئرش، سلاوک لینگویج، بینٹو لینگویج، زمبابوے میں بینٹو لینگویج بولی جاتی ہے، سب پہ ہم خود توجہ دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ ہوگی بولی وہاں عرب کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو، 3 وجہوں سے۔ سب سے پہلے تمہارے رسول عربی زبان میں آئے، دوسری وجہ اللہ نے عرش معلیٰ سے جو تمہارے رسول پر قرآن نازل کیا، نازل فرمایا وہ عربی زبان میں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میدان محشر سے لے کے قبر سے لے کے میدان محشر تک، میدان محشر سے لے کر کے جنت الفردوس تک عربی ہی عربی میں سارے معاملات ہوں گے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ اے اللہ پاک، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اخلاق کیسے معلوم ہے؟ اللہ تو مجسم ہے نہیں، اللہ تو چلتا نہیں، اللہ تو پھرتا نہیں، اللہ تو آتا نہیں، اللہ تو جاتا نہیں، اللہ کھانے سے پاک، اللہ آنے سے پاک، اللہ جانے سے پاک، اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ کسی کے سامنے آنے سے پاک۔ لا تدرکوہ الابصار، تم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں کہ ہاں اللہ ہے، نظر نہیں آتا ہے مگر ایمان یہ ہے کہ اللہ ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نظر نہیں آ رہا ہے مگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حافظ ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ ستار ہے۔ جبار کے بارے لوگ سمجھتے ہیں ظلم کرنے والا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں۔ اللہ جبار کے معنی ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جابر کے معنی ظالم و جابر نہیں کہتے، ظالم و جابر، یہ جابر اردو میں استعمال ہوتا ہے ظلم و زیادتی کرنے والے کے۔ عربی میں جابر کے معنی ہے ہڈی پہ ہڈی بیٹھانے والا۔ جبار کے معنی ہمارے بدن کو درست رکھنے والا۔ جبار کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ کی زیادتی کرنے والا۔ جبار کے معنی ہمارے جسم و اعضاء کو درست رکھنے والا۔ دنیا میں کوئی مائی کا علاج ڈاکٹر ایسا پیدا نہیں ہوا جو بدن کی 206 ہڈیوں کو توڑنے کے بعد ویسے ہی جوڑ دے جیسے رب الجلال نے جوڑ کر کے ہم کو پیدا کیا۔ جبار کے معنی یہ بنتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں تو اللہ ہی جبار ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، دیکھا نہیں ہم نے، لا تدرک الابصار، دیکھ بھی نہیں سکتے۔
اللہ تعالیٰ وہ وقت آئے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، آمین کہیے۔ قبر کی منزلوں میں کامیابی نصیب ہو جائے، کہیے آمین۔ میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آمین کہہ دیجئے۔ میدان محشر کے بعد اللہ تعالیٰ جب بخش و مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے اور رحمت للعالمین کی شان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ جب جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کا دیدار ہو۔ اللہ کو دیکھنے کا معاملہ جنت الفردوس میں، اور وہاں جمعہ کا جمعہ دیدار ہوگا۔ دیدار کے لیے باقاعدہ دن مقرر ہے، جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن جنت میں بازار بھی لگیں گے، جمعہ کے دن جنت میں بازار لگیں گے، جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ کو دیدار ہوگا۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے یا کسی ذریعے سے فون کروایا کہ کیا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ میں نے عرض کیا مفسرین قرآن نے تحریر فرمایا ہے عورتوں کو عید اور بقرعید اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کہیے سبحان اللہ۔ عورتوں کو عید الفطر کے مبارک، اس سے پتہ چلا جنت بھی عید و بقرعید ہے، جنت میں عید و بقرعید ہے۔ میں عرض کرتا ہوں عورتوں کو جنت میں دیدار اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا عید اور بقرعید ہوگا، لیکن مردوں کو اللہ رب العالمین جمعہ کا جمعہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جب گھر سے نکلیں گے نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ وہاں جو نماز ہوگی وہ نماز شرعی نہیں ہوگی۔ جنت میں شریعت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جنت میں شریعت والی کوئی دنیا میں یہ نمازیں یہاں شرعی ہیں، فرض عین ہیں، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت مؤکدہ، یہ مکلف اس بات کے مکلف اس بات کے آپ باقاعدہ پابند دنیا میں تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند، یہ تقدیر کے پابند۔ یہ درخت کتنا بڑھنا ہے، اس کو کب تک اس کو رہنا ہے، اس کا پھل کب آئے گا، اس کی کوفلیں کب پھوٹیں گی، یہ کب تک ہرا رہے گا۔ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ دنیا میں پابندی ہی پابندی، دنیا میں پابندی ہی پابندی، احکام شریعت کی پابندی۔ وہاں وضو کی کوئی زحمت ہی نہیں، وہاں وضو ٹوٹے گا نہیں، جنت میں وضو ٹوٹے گا ہی نہیں۔ دنیا میں ذرا سے اگر بیٹھے بیٹھے غنودگی آئی اور ہل گئے وضو نہیں ٹوٹا۔ فقہاء کرام نے لکھا فقہاء کا مرتبہ مفتیان دین سے اونچا ہوتا ہے، مولوی سے اونچا عالم، عالم سے اونچا مفتی، مفتی سے اونچا فقیہ، فقیہ کی جمع فقیہ کا پلیورل، فقیہ کا بہو وچن فقہاء، فقہاء کا مقام بہت اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 22 صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے خالی، سوچے کتنا نازک مرحلہ ہے۔ 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صرف 22 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلہ بتاتے تھے۔ آج ہم اتنی جلدی اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں، ایسے مفتی بن جاتے ہیں، نماز آ جائے تو آپ کی نمازوں میں تنقید، قرآن شریف کا ترجمہ اردو میٹر ہمارا دیسی بغیر ترجمے کے ایک لفظ نہ سمجھنا ہے، اس کے بعد سیدھے اعتراضات پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے اتنا نازک مرحلہ کہ فقہاء نے یہ لکھا کہ عورتوں کا باقاعدہ دیدار اللہ تعالیٰ کو جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ عید و بقرعید میں ہوگا۔ مرد جب گھر سے نکلے گا وہاں پر، اور وہاں جنت میں کوئی بھی عبادت شرعی نہیں ہے، نہ وضو ہے، وہاں لیس ہناک لیل، جنت میں رات ہے ہی نہیں، جنت میں رات آئے گی نہیں، جنت میں رات نہیں ہوگی، لیس ہناک لیل۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انگور آیا، انگور کا دانہ، اور فرمانے لگے انار کا ایک دانہ، بلکہ انار کا ایک دانہ آیا، وہ انار کا دانہ ڈھونڈ کے کھانے لگے، کہیں گے حضرت بہت سارے انار کے دانے یہ کھائیے۔ فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ انار کے جتنے بھی دانے ہوتے ہیں اس میں ایک دانہ اصلی جنت کا ضرور ہوتا ہے، انار کے جتنے دانے ہیں اس میں ایک دانہ جنت کا ضرور شامل ہوتا ہے۔ میں اس دانے کو اس کے ڈھونڈ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جنت کا وہی دانہ ہو۔ یہ سوچ کر کے وہ انار کا دانہ باقاعدہ ڈھونڈ کے کھانے لگے۔ کیلا آیا ان کے سامنے، کہیں گے حضرت یہ بتائیے جنت کا کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سب روایتیں چل رہی ہیں، کتاب کا حوالہ پیش کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آج عزت نائب عالی جناب ظفریاب جیلانی صاحب مدد عالی نے بیٹھ کے وہاں سے باقاعدہ ایک جملہ کہا کہ آج آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ میں نے کہا آدھا گھنٹہ، کہنے لگے ہر سال تو 1 گھنٹہ بیان کرتے، آج آدھا ہی گھنٹہ، جبکہ آج زیادہ وقت۔ جناب خطیب بھائیجان بھی کہنے لگے کہ نہیں نہیں بالکل نہیں، آج وقت پورا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں عرض کرتا جنت کا کیلا اس کی لمبائی 12 ہاتھ بتائی گئی ہے، 12 دونہ 24 فٹ لمبا کیلا جنت کا ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ دنیا میں کیلا ملیشیا میں پیدا ہوا 4000 سال پہلے، جنت کا کیلا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحابی رسول نے فرمایا اس انگور کے دانے کے بارے میں، کہیں گے حضرت
انگور کا دانہ کتنا بڑا تھا، کہنے لگے وہ انگور کا دانہ جنت میں اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، آپ کھائیے گا پیٹ بھر جائے گا، آپ کا پورا گھرانہ کھائے گا پیٹ بھر جائے گا، آپ کے پورے خاندان کے لوگ کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا، مگر انگور کا دانہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ختم نہ ہونے والی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، جنت میں ختم نہ ہونے والی۔ پرندہ جا رہا ہوگا جنت کے آسمان میں، پرندہ بڑا خوشبودار پرندہ جا رہا ہوگا، اور دل میں خالی آرزو آ گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ کوئی داستان نہیں ہے، رب ذوالجلال کے عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جس چیز کی خواہش کرو گے، تم جس چیز کی آرزو کرو گے، تم جس چیز کی تمنا کرو گے، اسی وقت وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ آسمان میں، جنت کے آسمان میں پرندہ خوشبودار اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، پرندہ اڑتا ہوا خوشبودار جا رہا ہوگا، اسی وقت آپ کے دل میں آرزو ہوگی، اے اللہ تعالیٰ کاش یہ پرندہ زمین پہ آ جائے اور اس کے کباب، ہم اس کے گرم گرم کباب کھائیں۔ وہیں پر وہ پرندہ زمین پہ آ کر اپنے آپ سے ذبح ہو جائے گا، پلک جھپکنے میں، پلک جھپکنے ہی میں باقاعدہ تیار شدہ کباب کی شکل میں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، پلک جھپکنے میں وہ کباب بن کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ زحمت نام کی کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں وضو ٹوٹا، وضو کرنے جا رہے ہیں، اب تو جاڑے آ رہے، ٹھنڈا کاری دیکھے، ایک ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک ایک وضو جائز ہے، جائز بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حقہ میں وضو کی مدت، ایک صاحب نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے؟ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے؟ ان کے عقلی طور پہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز اتنا لمبا وضو چل جاتا تھا۔ یہ بات میرے پاس بھی آئی، جلسوں میں اس سے پرچی کی شکل میں بھی آئی۔ میں نے عرض کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی سب کھانے کھاتے ہوں گے جیسے آج ہم لوگ کھاتے ہیں، شیرمال، کباب، پلاؤ، زردہ، یہ سب کھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے معدے میں بھری ہوئی ہیں، تو ریا بھی خارج ہوتی ہے، اجابت بھی محسوس ہوتی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ وہاں تو بس غذا اس بنیاد پر تھی کہ ہماری سانسیں قائم رہیں اور اللہ کا ذکر ہو سکے۔ رہا وضو کا مسئلہ، تو میاں تو وضو تو اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاہکار کا وضو چلتا ہے جو لوگ میرے ساتھ سفر میں ہیں۔ عشاء کے وضو سے نہ معلوم کتنی رات تک وضو قائم رہتا ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو حیرت کیوں نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کہ اتنا لمبا وضو کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ جیسے پیارے حضرت غوث العظم پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بڑے جید مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، گجرات کے، میں لاجپور گیا ہوں، کے قبر شریف پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں عرض کر جامعہ حسینیہ بڑا تاریخی ادارہ ہے، 1917 میں قائم ہوا تھا۔ فتاوی رحیمیہ ان کی شاہکار فتوے کی کتاب ہے، ایک بھی حنفی مفتی ان کے فتوے کو سامنے رکھے بغیر فتویٰ تحریر نہیں کرتا ہے۔ مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنا شجرہ اس میں گنوایا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، انہوں نے تحریر فرمایا، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وضو بھی باقاعدہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا۔ ان کے سلیقے کیسے، ان کے طریقے کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ ایک نکاح کی برکت سالی، زبان کا کیا جی رضیتم، ہم نکاح کی قبولیت کے وقت یہ احباب جانتے ہیں، تینوں زبانوں کی قبولیت لیتے ہیں تاکہ برکت مل جائے عربی زبان کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو کیونکہ تمہارے رسول کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنا ہے وہاں ہوگی زبان عرب کی مگر میرے بیٹے کو آتی ہے انگلش غضب کی۔ سوچئے، غور کیجئے، ہم نے انگلش پہ بہت توجہ دی، فارسی پہ توجہ دی، فرینچ سیکھتے ہیں ہم لوگ، اسپینش، آئرش، سلاوک لینگویج، بینٹو لینگویج، زمبابوے میں بینٹو لینگویج بولی جاتی ہے، سب پہ ہم خوب توجہ دیتے ہیں۔ سنا ہے کہ ہوگی بولی وہاں عرب کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہوں سے عربی زبان سے محبت کرو، 3 وجہوں سے۔ سب سے پہلے تمہارے رسول عربی زبان میں آئے، دوسری وجہ اللہ نے عرش معلیٰ سے جو تمہارے رسول پر قرآن نازل کیا، نازل فرمایا وہ عربی زبان میں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ میدان محشر سے لے کے قبر سے لے کے میدان محشر تک، میدان محشر سے لے کر کے جنت الفردوس تک عربی ہی عربی میں سارے معاملات ہوں گے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اے اللہ پاک، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا اخلاق کیسے معلوم؟ اللہ تو مجسم ہے نہیں، اللہ تو چلتا نہیں، اللہ تو پھرتا نہیں، اللہ تو آتا نہیں، اللہ تو جاتا نہیں، اللہ کھانے سے پاک، اللہ آنے سے پاک، اللہ جانے سے پاک. اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ کسی کے سامنے آنے سے پاک. لا تدرکہ الابصار، تم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں کہ ہاں اللہ ہے، نظر نہیں آتا ہے مگر ایمان یہ ہے کہ اللہ ہے. یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ کہ وہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائیں. خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، نظر نہیں آ رہا ہے مگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حافظ ہے، اللہ محافظ ہے، اللہ ناصر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ ستار ہے. جبار کے بارے لوگ سمجھتے ہیں ظلم کرنے والا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. اللہ جبار کے معنی ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جابر کے معنی ظالم و جابر نہیں کہتے، ظالم و جابر. یہ جابر اردو میں استعمال ہوتا ہے ظلم و زیادتی کرنے والے کے. عربی میں جابر کے معنی ہے ہڈی پہ ہڈی بیٹھانے والا. جبار کے معنی ہمارے بدن کو درست رکھنے والا. جبار کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ کی زیادتی کرنے والا. جبار کے معنی ہمارے جسم و اعضاء کو درست رکھنے والا. دنیا میں کوئی مائی کا علاج ڈاکٹر ایسا پیدا نہیں ہوا جو بدن کی 206 ہڈیوں کو توڑنے کے بعد ویسے ہی جوڑ دے جیسے رب ذوالجلال نے جوڑ کر کے ہم کو پیدا کیا. جبار کے معنی یہ بنتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں تو اللہ ہی جبار ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، دیکھا نہیں ہم نے. لا تدرکہ الابصار، دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ وہ وقت آئے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو، آمین کہیے. قبر کی منزلوں میں کامیابی نصیب ہو جائے، کہیے آمین. میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آمین کہہ دیجئے. میدان محشر کے بعد اللہ تعالیٰ جب بخش و مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہم گنہگاروں سیاہکاروں کو اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے اور رحمت للعالمین کی شان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ جب جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے تو وہاں انشاءاللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا. اللہ کو دیکھنے کا معاملہ جنت الفردوس میں، اور وہاں جمعہ کا جمعہ دیدار ہوگا. دیدار کے لیے باقاعدہ دن مقرر ہے، جمعے کا دن. جمعے کے دن جنت میں بازار بھی لگیں گے، جمعے کے دن جنت میں بازار لگیں گے. جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ کو دیدار ہوگا. ایک خاتون نے اپنے بیٹے یا کسی ذریعے سے فون کروایا کہ کیا عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. میں نے عرض کیا مفسرین قرآن نے تحریر فرمایا ہے عورتوں کو عید اور بقرعید اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کہیے سبحان اللہ. عورتوں کو عید الفطر کے مبارک میں، اس سے پتہ چلا جنت بھی عید و بقرعید ہے، جنت بھی عید و بقرعید ہے. میں عرض کر دوں عورتوں کو جنت میں دیدار اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا عید اور بقرعید ہوگا، لیکن مردوں کو اللہ رب العالمین جمعے کا جمعہ اپنا دیدار کرائے گا. جب گھر سے نکلیں گے نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ وہاں جو نماز ہوگی وہ نماز شرعی نہیں ہوگی. جنت میں شریعت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جنت میں شریعت والی کوئی دنیا میں یہ نمازیں یہاں شرعی ہیں، فرض عین ہیں، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت مؤکدہ. یہ مکلف اس بات کے آپ باقاعدہ پابند دنیا میں تقدیر کے پابند ہیں. نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. اقبال کہتا ہے تقدیر کے پابند، یہ تقدیر کے پابند. یہ درخت کتنا بڑھنا ہے، اس کو کب تک اس کو رہنا ہے، اس کا پھل کب آئے گا، اس کی کوپلیں کب ٹوٹیں گی، یہ کب تک ہرا رہے گا. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. دنیا میں پابندی ہی پابندی، دنیا میں پابندی ہی پابندی، احکام شریعت کی پابندی. وہاں وضو کی کوئی زحمت ہی نہیں، وہاں وضو ٹوٹے گا نہیں. جنت میں وضو ٹوٹے گا ہی نہیں. دنیا میں ذرا سے اگر بیٹھے بیٹھے غنودگی آئی اور ہل گئے وضو نہیں ٹوٹا. فقہائے کرام نے لکھا فقہا کا مرتبہ مفتیان دین سے اونچا ہوتا ہے. مولوی سے اونچا عالم، عالم سے اونچا مفتی، مفتی سے اونچا فقیہ، فقیہ کی جمع فقیہ کا پلیورل، فقیہ کا بہو وچن فقہا. فقہا کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 22 صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے خالی. سوچے کتنا نازک مرحلہ ہے. 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صرف 22 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلہ بتاتے تھے. آج ہم اتنی جلدی اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں، ایسے مفتی بن جاتے ہیں،
نماز آ جائے تو آپ کی نمازوں میں تنقید، قرآن شریف کا ترجمہ اردو میٹر ہمارا دیسی بغیر ترجمے کے ایک لفظ نہ سمجھ میں آئے، اس کے بعد سیدھے اعتراضات پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اتنا نازک مرحلہ فقہا نے یہ لکھا کہ عورتوں کا باقاعدہ دیدار اللہ تعالیٰ کو جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ عید و بقرعید میں ہوگا۔ مرد جب گھر سے نکلے گا وہاں پر، اور وہاں جنت میں کوئی بھی عبادت شرعی نہیں ہے، نہ وضو ہے، وہاں لیس ہناک لیل، جنت میں رات ہے ہی نہیں، جنت میں رات آئے گی نہیں، جنت میں رات نہیں ہوگی، لیس ہناک لیل۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے انگور آیا، انگور کا دانہ، اور فرمانے لگے انار کا ایک دانہ، بلکہ انار کا ایک دانہ آیا، وہ انار کا دانہ ڈھونڈ کے کھانے لگے، کہیں گے حضرت بہت سارے انار کے دانے یہ کھائیے۔ فرمایا نہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ انار کے جتنے بھی دانے ہوتے ہیں اس میں ایک دانہ اصلی جنت کا ضرور ہوتا ہے، انار کے جتنے دانے ہیں اس میں ایک دانہ جنت کا ضرور شامل ہوتا ہے، میں اس دانے کو اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جنت کا وہی دانہ ہو۔ یہ سوچ کر کے وہ انار کا دانہ باقاعدہ ڈھونڈ کے کھانے لگے۔ کیلا آیا ان کے سامنے، کہیں گے حضرت یہ بتائیے جنت کا کیلا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ سب روایتیں چل رہی ہیں، کتاب کا حوالہ پیش کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آج عزت نائب علی جناب ظفریاب جیلانی صاحب مدد علی نے بیٹھ کے وہاں سے باقاعدہ ایک جملہ کہا کہ آج آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ میں نے کہا آدھا گھنٹہ، کہنے لگے ہر سال تو 1 گھنٹہ بیان کرتے ہیں، آج آدھا ہی گھنٹہ، جبکہ آج زیادہ وقت۔ جناب خطیب بھائی بھی کہنے لگے کہ نہیں بالکل نہیں، آج وقت پورا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہا جنت کا کیلا، اس کی لمبائی 12 ہاتھ بتائی گئی ہے، 12 دنا 24 فٹ لمبا کیلا جنت کا ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا۔ دنیا میں کیلا ملیشیا میں پیدا ہوا 4000 سال پہلے، جنت کا کیلا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ صحابی رسول نے فرمایا اس انگور کے دانے کے بارے میں، کہیں گے حضرت انگور کا دانہ کتنا بڑا تھا؟ کہنے لگے وہ انگور کا دانہ جنت میں اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، آپ کھائیے گا پیٹ بھر جائے گا، آپ کا پورا گھرانہ کھائے گا پیٹ بھر جائے گا، آپ کے پورے خاندان کے لوگ کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا، مگر انگور کا دانہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ختم نہ ہونے والی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، جنت میں ختم نہ ہونے والی۔ پرندہ جا رہا ہوگا جنت کے آسمان میں، پرندہ بڑا خوشبودار پرندہ جا رہا ہوگا، اور دل میں خالی آرزو آ گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ کوئی داستان نہیں ہے، رب ذوالجلال کے عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تم جس چیز کی خواہش کرو گے، تم جس چیز کی آرزو کرو گے، تم جس چیز کی تمنا کرو گے، اسی وقت وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ آسمان میں، جنت کے آسمان میں پرندہ خوشبودار اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، پرندہ اڑتا ہوا خوشبودار جا رہا ہوگا، اسی وقت آپ کے دل میں آرزو ہوگی، اے اللہ تعالیٰ کاش یہ پرندہ زمین پہ آ جائے اور اس کے کباب، ہم اس کے گرم گرم کباب کھائیں۔ وہیں پر وہ پرندہ زمین پہ آ کر اپنے آپ سے ذبح ہو جائے گا، پلک جھپکنے ہی میں باقاعدہ تیار شدہ کباب کی شکل میں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، پلک جھپکنے میں وہ کباب بن کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ زحمت نام کی کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں، وضو ٹوٹا وضو کرنے جا رہے ہیں، اب تو جاڑے آ رہے، ٹھنڈا کاری دیکھے، ایک ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی جائیں گی، ایک ایک وضو جائز ہے، جائز بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حقہ میں وضو کی مدت، ایک صاحب نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے؟ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز کیسے پڑھ لیتے تھے؟ ان کے عقلی طور پہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز اتنا لمبا وضو چل جاتا تھا۔ یہ بات میرے پاس بھی آئی، جلسوں میں اس سے تو پرچی کی شکل میں بھی آئی۔ میں نے عرض کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی سب کھانے کھاتے ہوں گے جیسے آج ہم لوگ کھاتے ہیں، شیرمال، کباب، پلاؤ، زردہ، یہ سب کھاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہمارے معدے میں بھری ہوئی ہیں، تو ریا بھی خارج ہوتی ہے، اجابت بھی محسوس ہوتی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ وہاں تو بس غذا اس بنیاد پر تھی کہ ہماری سانسیں قائم رہیں اور اللہ کا ذکر ہو سکے۔ رہا وضو کا مسئلہ،
تو میاں تو وضو تو اس حقیر و فقیر اس گنہگار و سیاہکار کا وضو چلتا ہے جو لوگ میرے ساتھ سفر میں ہیں. عشاء کے وضو سے نہ معلوم کتنی رات تک وضو قائم رہتا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. ان کو حیرت کیوں ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کہ اتنا لمبا وضو کیسے قائم رہ سکتا ہے. جیسے پیارے حضرت غوث العظم پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے جید مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے. میں لاجپور گیا ہوں, کے قبر شریف پہ حاضر ہوا ہوں. میں عرض کر جامعہ حسینیہ بڑا تاریخی ادارہ ہے, 1917 میں قائم ہوا تھا. فتاوی رحیمیہ ان کی شاہکار فتوے کی کتاب ہے. ایک بھی حنفی مفتی ان کے فتوے کو سامنے رکھے بغیر فتویٰ تحریر نہیں کرتا ہے. مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی نسل پاک سے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اپنا شجرہ اس میں گنوایا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, انہوں نے تحریر فرمایا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وضو بھی باقاعدہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 10 سال نہیں, 40 سال مستقل عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز ادا. ایک خالی پیغمبر دین جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کا نام ان کی والدہ تک منسوب کیا جائے گا. عیسیٰ ابن مریم, قرآن مجید میں ہر جگہ مسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ, مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے منسوب کیا جائے گا. ان کے والد نہیں تھے. باقی جتنے لوگ ہیں دنیا میں ان سب کو ان کے والد کے ساتھ تسموا باسماء الانبیاء. آقا نے فرمایا اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھا کرو, اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھا کرو. میں عرض کر ہر ایک کو میدان محشر میں اس کے والد سے منسوب کیا جائے گا, وہ کوئی بھی والد ہو. میں عرض کر دوں آپ سے دوسری غلط فہمی کہ دجال کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے حروف غائب ہو جائیں گے. نہیں, بالکل غلط بات ہے, ہو ہی نہیں سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے. اور یہ جو طرح طرح کی یہ عذاب آ گیا اور یہ عذاب آ گیا اور یہ عذاب کی خبر بھیا پیغمبر دیتا ہے. عذاب کی خبر جبریل امین آ کر کے رسولوں کو دیتے ہیں. رسول خبر دیتا ہے کہ یہ عذاب آ رہا ہے. قوم نوح کا جب عذاب آیا, طوفان نوح آیا, تو جبریل امین آ کے خبر دی. قوم لوط کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تو جبریل امین آ کر کے خبر دی. قوم عاد, قوم سمود پہ جب عذاب آیا اللہ نے خبر کہلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آثار, قرائن, حالات بتا دیے ہیں. جو وبائیں آتی ہیں, جو بلائیں آتی ہیں, یہ سب کا سب باقاعدہ فرمایا جا چکا ہے کہ امتحانات بھی ہوں گے, بیماریاں بھی آئیں گی. اللہ نے قرآن مجید میں لیکن اپنی مسجد میں اس بات کا اعلان کیا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ میں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ طرح طرح کی باتیں, فارغ بیٹھا ہے, فالتو بیٹھا ہے گھر میں, کیا کرے, موبائل میں طرح طرح کے لطیفے بنا کے ہنسنے ہنسانے کی باتیں کر رہا ہے, ہنسنے ہنسانے کی باتیں بھیج رہا ہے. نہ توبہ, نہ استغفار ہم کریں, نہ تلاوت کریں, نہ صدقہ و خیرات کی فکر کریں, یا کسی کے گھر میں کھانا نہیں پکا. ہمارے ان تمام جتنے بھی ذمہ داران ملت ہیں, ان حضرات کے متعلق تفصیلات مجھے معلوم ہوتی رہیں. ان حضرات نے, آپ سبھی حضرات نے اپنے اپنے تعین, اپنے اپنے حسب حیثیت جس طرح مال سے, غلہ اور اناج سے آپ غریبوں اور مسکینوں, یتیموں اور بیواؤں کا کھانا, خوراک, دانا پہنچایا. رب ذوالجلال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں آپ کی خدمتوں کو قبول و مقبول فرمائے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو اس وقت اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ صحیح سلامت اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ان کو زندہ صحیح سلامت ان کے گھر واپس فرما دے, ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائے. جو گھروں میں بیمار ہیں, دوائیں کھا رہے ہیں, اللہ ان کو بھی صحت و شفا نصیب فرمائے. آمین کہہ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو بڑے بھائی صاحب حضرت ہارون علیہ السلام آمین 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 کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ جناب ظفر یاب جیلانی صاحب بڑے بے چین, بڑے بےتاب ہو کر ایک فون کیا. تدفین کا معاملہ ہو گیا, قبرستان کی تدفین کا معاملہ کہ کیسے باقاعدہ تدفین کی جائے, کیسے مرحوم کو اس کی منزل مقصود تک پہنچائے. انتقال کے بعد میت کہتی ہے قدمونی 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 قدمونی. ہم سن نہیں پاتے مرحوم کی آواز کو, ہم سن نہیں پاتے, اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, دیر تک میت کو روکے رکھتے ہیں. چچا آ رہے ہیں اور ماموں آ رہے ہیں اور سارے اور جناب سالے صاحب آ رہے ہیں اور سسر صاحب آ رہے ہیں. شریعت اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ کا انتقال ہوا. داماد مصطفیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ
عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار بھی نہیں کیا. میدان بدر بہت زیادہ دور نہیں تھا, 70 میل کے فاصلے میں میدان بدر تھا. دفنا دیا, لوٹ کے آیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے عثمان غنی لے کے گئے. آئیے اے اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر پہنچیے, جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب کیا, مغفرت اور باقی درجات کی بلندی کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں. میں عرض کر دوں آپ سے, اسی لیے انتظار کا حکم نہیں دیا گیا کہ جلد سے جلد میت بولتی ہے. مولانا برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو تکلیف نہیں ہوتی, تم اس کے بدن پہ برف کی سلیاں رکھ دیتے ہو مرحوم کو روکنے کے لیے, جبکہ تم زیادہ دن تک روک نہیں پاؤ گے, زیادہ گھنٹوں تک بیوی اپنے مرحوم شوہر کو اپنے ساتھ ایک دن ایک رات کے لیے روکنا پسند نہیں کرے گی, بیٹے کو اس کی ماں 2 دن کے لیے روکنا پسند نہیں کرے گی, فوراً اس کو رخصتی کرنا چاہے گی. پھر کاہے کے لیے وقتی اور عارضی طور پہ اتنا وقت لگاتے ہو؟ مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے زندہ کی ہڈی توڑنے پہ تکلیف ہوتی ہے, ویسے ہی مردہ کی ہڈی توڑنے پر اس مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے, مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مولانا برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دل ملا جاتے تھے, بالکل عجیب و غریب کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ تم نے برف کی سلی کیوں لاد دی, تم ذرا اپنے اوپر لاد کے دکھاؤ, 1 گھنٹے کے لیے برف کے ٹکڑے کو اپنے سینے پہ رکھ کر کے دکھاؤ. کس کا انتظار ہے؟ کون آئے گا بخش جو مغفرت کرا دے گا؟ کون علامہ, کون باقاعدہ محدث آئے اور نماز جنازہ, فلاں صاحب آ رہے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, اور بہنوئی صاحب آ رہے ہیں ہوائی جہاز سے شرکت کے لیے. ارے اگر ان چیزوں کا کچھ نفع میت کو مرحوم کو پہنچتا تو حضرت عثمان غنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ پڑھواتے کہ نہ پڑھواتے؟ جلدی کیا, اسرعو, جلدی کیا. میت کو ہم لوگ اس طرح لے آتے ہیں. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ میں لکھا, ایسے لگتا ہے کہ بیمار آدمی کو لے کے جا رہے ہیں, بیمار آدمی کو حکم اسرعو, جلدی پڑھیے, جلدی کیجئے. در مختار مسلک حنفیہ کی اتنی بھاری کتاب ہے در مختار, سمجھ لیجیے. اس میں لکھا ہے جمعے والے دن اگر کسی کا انتقال ہو جائے فجر کی نماز کے بعد اور 8 بجے تک خاندان کے ضروری حضرات, ایسے ضروری کا مطلب یہ نہیں کہ فنا چچا بابا ماموں نہیں, اتنے لوگ آ جائیں جس سے کہ مرحوم کو قبرستان پہنچایا جا سکتا ہو, مرحوم کی میت راستے میں رکھنے کی نوبت نہ آئے, راستے میں نہ رکھا جائے عام حالات میں, اور اگر کم ہیں افراد تو رکھ بھی لیا جائے, اپنے کو آرام بھی دے لیا جائے, سانس لے لی جائے. یہ تھوڑی کہ کمر توڑ کر کے باقاعدہ لیتے ہی چلے جائیں, نہیں, رکھ بھی سکتے ہیں لیکن کسی کو چہرہ دکھانے کی نہیں رکھ سکتے. اگر اتنے لوگ آ جائیں, جمعے والے دن انتقال ہو کسی کا, اور اتنے لوگ آ جائیں کہ مرحوم کو آسانی سے کندھا دے کر کندھا بدل کر قبرستان پہنچایا جا سکتا ہے, تو حکم دیا کہ نماز جمعہ کا انتظار نہ کیا جائے. نماز جمعہ کا ہم جمعرات کی رات میں اگر چچا کا انتقال ہوا اور دادا اور نانا کا انتقال ہوا, جمعرات کو عصر کے وقت انتقال ہوا, عصر کا وقت, مغرب کا وقت, عشاء کا وقت, پوری رات, پوری صبح اور پوری دوپہر, اس کے بعد 2 بجے جمعے کے بعد دفناتے ہیں. بتائیے, غور کیجئے, خلاف شریعت. آقا نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا, اے علی 3 چیزوں میں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت جناب حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ان میں سے کوئی صحابی رسول ایسا نہیں ہے جن کی تدفین تاخیر سے کی گئی ہو. میں عرض کر دوں کہ جمعے والے دن بھی جمعے کا انتظار نہ کیا جائے. ارے نمازی زیادہ ہو جائیں گے, کندھے زیادہ ہو جائیں گے. در مختار نمبر 1 کی شاہکار کتاب ہے, فتوے کی کتاب ہے. کوئی بھی حنفی عالم اسلام, کوئی حنفی مفتی دین بغیر در مختار کے فتویٰ لکھنے کی جرت نہیں کرتا ہے. اتھارٹی ہے باقاعدہ مسلک حنفیہ کی. 4000 روپے کی, آج سے ہم نے 22 سال پہلے پوچھی تو 4000 روپے کی تھی. در مختار مسلک حنفیہ کی کتاب, قانون کی کتاب ہے باقاعدہ, اسلامی دینی مسائل اس کے اندر ہیں اور قانون کی بنیاد پر ہے. تمام مفتیان دین اس کی رہنمائی میں فتویٰ تحریر فرماتے ہیں. اس میں درج ہے کہ اگر 8 سویرے فجر کے وقت انتقال ہو جائے تو جمعے کی نماز کا انتظار کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اب میت کو سیدھے اس کی منزل مقصود تک پہنچایا جائے. آقا نے فرمایا اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا, 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. اذان ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں
دیر نہ کرنا، اذان ہو جائے تو جماعت پڑھنے میں دیر نہ کرنا، اور جب کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا شادی کے لائق ہو جائے تو شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ فکر خالی بیٹیوں کے ساتھ ہم نے تو جوڑ رکھی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ تو یہ فکر جوڑی ہے، بڑی فکر ہے بیٹیوں کی۔ صاحب پہاڑ کا وزن برداشت ہوتا ہے، جوان بیٹی کا وزن برداشت نہیں ہوتا تو کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنی فرمائشیں تو کم کریں، اپنی شرائط تو کم کریں۔ لڑکا ہم کو بڑا ہی خوبصورت چاہیے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی چاہیے، اس کی کمائی بھی اچھی چاہیے۔ کوئی نہیں پوچھتا دین کے معاملے میں کیسا ہے، اخلاق کے معاملے میں کیسا ہے، کردار اس کا کیسا ہے، اس کا شرافت، اس کی شرافت کا معیار کیسا ہے، سماج و معاشرے میں اس کا کیا مقام، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ یہ سب سے پہلے کماتا کتنا ہے، دکانیں ہیں تو دکان سے کیا کماتا ہے، اگر جاب کرتا ہے تو کیا تنخواہ ہے، سیدھے وہی مال و زر کی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بس ایک بات پوچھی تھی جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ منسوب ہونے والا تھا، اے علی فاطمہ کا مہر کیسے ادا کریں گے؟ آپ فاطمہ کا مہر کیسے ادا کریں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھوڑا ہے اور میرے پاس تلوار اور زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، گھوڑا اپنے پاس رکھو، گھوڑا سفر میں کام آتا ہے باقاعدہ۔ زرہ بیچ دی، زرہ ڈھال اس کو بیچ دیا۔ خریدنے والے عثمان غنی رضی اللہ عنہ 490 درہم کی باقاعدہ وہ خریدی نہیں، وہ پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس کر دیا کہ اے علی جائیے آپ کی میری طرف سے تحفہ ہدیہ ہے، اور آ کر کے نکاح فرمایا۔ بس اتنا سوال مہر کیسے ادا کیا جائے گا ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے، دوسری چیزیں پوچھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں نہ رہیے، اللہ کے واسطے ایسی بیٹیوں کی بھی دیکھیے سیرت پسند کیجیے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت اپنی ہی ہے، اپنی شریک حیات، ایک عمر گزرنے کے بعد کیا وہ دل کے اندر دل پسندی پیدا ہوتی ہے، اپنا ہی چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے والد مرحوم جناب الحاج محمد شمیم صاحب الشفیع علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا انسان کے وجود پر آتا ہے، اللہ کی طرف ایسا وقت ہوتا ہے کہ اپنا ہی چہرہ جب دیکھو اچھا نہیں لگتا آئینے میں۔ ایک وقت ایسا عالم شباب یاد آتا ہے، عالم صحت یاد آتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی حسن صورت کب تک اپنی اہلیہ کو آدمی کب تک دیکھے گا، کب تک کام دھندا چھوڑ کر بیوی کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ بیوی اگر سیرت والی ہے تو 80 سال کی ہونے کے بعد بھی اچھی لگے گی، سیرت اس کی اچھی ہے، سلیقہ اس کا اچھا ہے، طریقہ اس کا اچھا ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے، مزاج اس کا اچھا ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، کس سے؟ صورت سے۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتا ہے دل، سیرت سے دل خوش ہوتا ہے۔ صورت سے حسن صورت، اس سے خالی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور آنکھیں ہماری تب میری آنکھوں کی روشنی ہی جب پوری طرح قائم نہ رہی تو بیوی کا حسن کیا قائم رہے گا؟ غور کیجئے آپ اس طریقے سے۔ اس لیے سیرت کو دیکھیے، بچیاں جن کا رنگ کچھ کم ہو ان کو بھی اپنے گھر منسوخ کر کے لائیے، ان کو بھی بہو بنائیے۔ اس لیے ہر آدمی بیٹے کی آرزو، جس کو دیکھو شادی پر اللہ تعالیٰ بیٹا، اللہ تعالیٰ بیٹا، بیٹا ہی بیٹا، بیٹا ہی بیٹا۔ ارے بھیا جب ہر گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو آپ بارات کس کیا لے کے جائیں گے؟ آپ کس کی بیٹی کو بہو بنا کے؟ ہر گھر میں بیٹا ہی بیٹا، بیٹا ہی بیٹا۔ ارے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ مقرر کر دیا بیٹوں میں ناز کرنے والے لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں نے اپنے بیٹوں میں ناز کیا ان کا بیٹا نافرمان نکل گیا، بد زبان نکل گیا، بدکار نکل گیا، بد کردار نکل گیا، باپ کی عزت کو مجروح کرنے والا، دادا کی عزت کا جنازہ نکالنے والا بیٹا چور نکل گیا، وہ چکا نکل گیا، اور انتہائی بدترین قسم کا نافرمان نکل گیا۔ بیٹیوں کے سلسلے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹیاں رحمت ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کی اولادیں، دنیا کے تمام انسانوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں۔ میری نسل کو اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں سے چلائے گا، میری نسل کو اللہ تعالیٰ میری بیٹی سے چلائے گا۔ بتاؤ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے اچھی کسی کی نسل ہو سکتی ہے؟ مدینے والے رسول کی نسل پاک سے اچھی کسی کی نسل ہو سکتی ہے؟ آج بھی ہندوستان میں نسل مصطفیٰ، نسل رسول زندہ و پائندہ ہے۔ اجمیر والے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد میں ہیں؟ کس کی اولاد میں ہیں؟ میں عرض کر دوں کہ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک میں ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کس کی اولاد میں ہے؟ نواسۂ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی نسل پاک میں ہے۔ اللہ سے بیٹا بھی مانگیے، اللہ سے بیٹا بھی مانگیے، نیک و صالح بیٹا۔
شرط لگائیے اے اللہ نیک اور صالح بیٹا میری تسکین کا ذریعہ بن جائے, ہماری عزت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے. کتنے بزرگ علماء ہوئے, کتنے اولیاء کاملین ہوئے جن کا بیٹا نہیں ہوا. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کی شادی 1934 میں ہوئی, بیٹا نہیں ہوا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ انتقال 1943 میں ہوا, کوئی بیٹا نہیں. مولانا غلام آزاد رحمت اللہ علیہ انتقال 1958 میں ہوا, ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی زلیخا سے, وہ باقاعدہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ دیکھیے اللہ کی مرضی, اللہ کی مصلحت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے, شہزادے ہوئے, 3 صاحبزادے ہوئے. حضرت قاسم ہی سے ہمارے آقا والد بنے, حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی اور آپ والد بنے. اس کے بعد حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی, 2 بیٹوں کے والد ہو گئے. تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. لیکن سب کے سب اللہ کو پیارے ہوتے گئے, جنت الفردوس روانہ ہوتے چلے گئے. اس لیے جب بیٹا مانگی اللہ پاک سے, چونکہ نبی کے بعد کسی کو نبی بننا نہیں تھا. ایک صاحب نے سوال کیا کلی, اور باقاعدہ انہوں نے کسی اور کا بتایا. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو قائم ہے, میں نے عرض کہا جی ہاں بے شک قائم ہے, آج بھی قائم ہے, قیامت تک کے قائم رہے گی. اللہ تعالیٰ بندوں کو نبی کی نبوت کے بغیر نہیں چھوڑتا. اسی وجہ سے جیسی کسی نبی کی وفات ہوتی فوراً اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو پیدا فرما دیتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پیارے میں, صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی نبوت تیار ہو گئی. اب بندے اسماعیل اسلام کی نبوت کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کا انتقال ہوا. حضرت جناب اسحاق علیہ السلام, ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا انتقال ہوا 180 سال کی عمر میں. صاحبزادے یعقوب علیہ السلام تیار ہیں. 160 سال کی عمر میں یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. عرض کرتے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں بندے گزارنے لگے زندگی. 110 سال کی عمر میں یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام ایسی کسی کو اللہ نے نبوت کے بغیر رکھا ہی نہیں. سبحان اللہ کہہ دیے. رہنمائی کا اتنا بڑا انتظام ہے. آج بھی آج امت رہ رہی, کس نبی کی نبوت میں چل رہی ہے بتائیے؟ یہ امت کس نبی کی امت میں چل رہی ہے؟ کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حروف آئے؟ 24 حروف آئے. 24 حروف کا یہ کلمہ, 24 حروف کا مجموعہ. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف, محمد رسول اللہ میں 12 حروف. یہ اتفاقیہ نہیں ہے, یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ میں حروف 12 ہو گئے, محمد رسول اللہ میں حروف 12 ہو گئے. نہیں, بلکہ آپ الرحمن الرحیم کے بھی حروف دیکھیے تو اس میں بھی 12 ہی حروف آئیں گے. اور ابھی ہم نے آیت شریفہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس آیت شریفہ میں بھی 12 ہی حروف کی جلوہ گری ہے. اور آگے بڑھ جائیے, اور آگے بڑھ جائیے. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام. قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنے مقام پر آیا؟ 12 ہی مقام پر آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا؟ 12 ہی مقام پر آیا. نماز ظہر میں رکعت کتنی ہیں؟ نماز ظہر میں رکعت کتنی ہیں؟ 12 ہی ہیں. یہ 12 اتفاقیہ طور پہ نہیں آ رہا ہے, رب ذوالجلال کا کرشمہ ہے اس 12 کی عدد میں. میں عرض کر دوں آپ سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. روزانہ بلند ہوتا ہے خالی اذانوں کے ذریعے سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 2,90,00,000 مرتبہ رسول پاک کا نام لے لیا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, بس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, رفعت شان رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ. دیکھیے اقبال نے کہا تھا اس کی برکت دیکھیے, رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھیے. حالات نازک ہیں, ناسازگاری کے باوجود اب اللہ کا بڑا فضل ہے, حالات سازگار ہو رہے ہیں, لوگ کاروبار کے نکل رہے ہیں, ہر طرف باقاعدہ ایک دوسرے کی خیریت لیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حالات میں اور بھی سازگاری پیدا فرمائے, موسم کو خوشگوار بنا دے, سبھی کو صحت نصیب فرمائے. ہمارے ملک میں اللہ تعالی ہر طرف خوب امن و امان, سکون, عافیت اور صحت کے ماحول کو قائم فرما دے. بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے, ایمان پر جینا, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن مبارک باقاعدہ منعقد ہوا, یہ کسی اور کا کرشمہ نہیں, فضل مولا, صدقہ مصطفیٰ, غلامان صحابہ اور ان تمام کی تمام دیوانہ رسول کی باقاعدہ نورانی اور عرفانی محنتوں کا ثمرہ کہ آپ کو باقاعدہ انہوں نے مدعو کیا, محروم نہیں کیا. کل میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے 1984 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی جو محفل منعقد فرما دی تھی, کیسے وہ حضرات ہوں گے, کتنی مبارک گھڑیاں وہ ہوں
ہوں گی اور کس قدر وہ اخلاص عمل ہوگا، محبت رسول میں سرشار ہو کر جس مجلس کی، جس محفل کی، اس عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کی باقاعدہ داغ بیل ڈالی گئی اور جلسے کو منعقد کیا گیا، آج بھی باقاعدہ طور پہ احتیاط کے ساتھ آپ تمامی حضرات اس مقام پر آئے، ناغا نہیں ہوا، ناغا نہیں ہوا، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے، 12 ربیع الاول کی برکتیں ہیں، 11 ربیع الاول کی مبارک شب ہے، اللہ تعالیٰ نے ناغا نہیں فرمایا، ہمیں اور آپ کو اسلامیات کالج میں آنے سے محروم نہیں کیا۔ میں عرض کر دوں اور باقاعدہ تمام کی تمام حضرات جو ہماری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں بیانات کو، علماء کرام کے بیانات کو باقاعدہ سماعت فرما رہی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ تعالی شعراء رسول، مداح خیر الانام، نعتیہ کلام باقاعدہ پڑھ کے سب سماعت فرمائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، نبی بے مثال، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے جذبات بے مثال، نبی کا کردار بے مثال، اجازت دیجیے نہیں لفظوں کے ساتھ، نبی کا کردار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا شعار بے مثال، نبی کا وقار بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کا مال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال، نبی کی ہمت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبوت بے مثال۔ یہ ہر نبی وفات پا گئے، ان کی نبوت مکمل، ہمارے نبی وفات پائے، نبی کی نبوت کا فیضان جاری ہے، قیامت تک کے یہ امت، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان، میں تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، تمام انسان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے فیضان میں باقاعدہ طور پر زندگی گزاریں گے۔ نبی کی نبوت کا فیضان ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے، آپ کے سر کے اوپر ٹوپی، آپ کا وضو کرنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا تسبیح پڑھنا، آپ کا غریب کی مدد کرنا، خیرات و صدقات دینا، حج بیت اللہ کے لیے جانا، رمضان میں روزہ رکھنا، پڑوسی کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، یہ سب کا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے۔ نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی امامت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی قوت بے مثال، شان رسول میں سبحان اللہ پڑھ دیجئے، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی عزت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی صورت بے مثال، نبی کی نورانی صورت بے مثال، نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال، نبی کی رفعت بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کی سہولت بے مثال، نبی کی شوکت بے مثال، نبی کی حشمت بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی آن بے مثال، نبی کی شان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، اور سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن بے مثال، قرآن بے مثال۔ شہر مکہ، شہر مکہ، شہر مکہ، میں عرض کر دوں آپ سے، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، جشن رحمت للعالمین کا جلسہ بے مثال۔ السلام علیکم۔